جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے افسروں کی شامت آ جاتی ہے۔ میرا اشارہ شامت زدگی کی ان صورتوں کی طرف نہیں ہے جنہیں اسکریننگ، تبادلہ، انکوائری اور بے دفتری کہتے ہیں۔ میں تو نصیبوں کی اس برائی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بنا پر ذمہ دار اور تجربہ کار افسروں کو خاموش اور مجبور سامعین کی حیثیت سے نااہل اور غیر ذمہ دار اشخاص کی تقریریں اور نصیحتیں اس لیے سننی پڑتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہر نئی حکومت کہتی ہے کہ پیشرو بہت خراب تھے، نوکرشاہی بہت خراب ہے، ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں نکالیں گے، ہتھیلی پہ سرسوں جمائیں گے، نوکرشاہی اپنا قبلہ درست کر لے وگرنہ ہم سے برا اور کوئی نہ ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہ اس عہد کو صرف اس حد تک نبھاتے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ان سے برا کوئی اور نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ پردہ گرتا ہے، لوگ اطمینان کا سانس لیتے ہیں، پردہ ایک بار پھر اٹھتا ہے، لوگ دم بخود رہ جاتے ہیں، وہی منظر، وہی الفاظ، وہی نصیحتیں، وہی وعدے اور بسا اوقات وہی پرانے فنکار۔ ایک سال ایسا چڑھا کہ نصیحتی فضیحتی تقریروں کا طوفان آ گیا، طبقاتی ناہمواری کی تشخیص، جدلیاتی مادیت کے جائزے، دھمکیاں ہی دھمکیاں، کوئی بھی ان کی زد سے نہ بچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ فکس اپ کر دیے گئے۔ نئی حکومت نے کہا ہم موجودہ عمارت کو ڈھا کر ایک نئی عمارت تعمیر کریں گے۔ وہ عمارت ڈھانے میں اتنے مصروف ہوئے کہ نئی تعمیر کا نقشہ بھی نہ بنا سکے۔ ان کے وزیر خزانہ نے کہا یہ کیا بے حس معاشرہ ہے کہ جب آپ رات کی 1 بجے سینما کا سیکنڈ شو دیکھ کر موٹر میں بیٹھتے ہیں تو سردی میں ٹھٹھرتا ہوا ایک ننھا سا ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہ بات ناقابل برداشت ہے، ہم اس صورتحال کو بدل دیں گے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے بڑی بڑی تبدیلیوں کا اور ہماری ایک ٹیم ہے، ہم سب مل کر اس پروگرام کے مطابق کام کریں گے۔ ہم ضابطوں اور محکموں میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں وزیر خزانہ ہوں مگر آپ مجھے پنجاب کا گورنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب کا گورنر ہے اپنے آپ کو حکومت پاکستان کا وزیر خزانہ بھی کہہ سکتا ہے۔ ہم سب یکجان ہیں، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے نہیں آئے بلکہ معاشرے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ محض ایک نئی حکومت نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ اس تقریر کے 2-3 سال بعد میں نے وزیر موصوف سے سوال کیا وہ جو آپ نے شروع دنوں میں ایک ٹیم اور ایک جان ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں تک درست تھا؟ مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ گورنر پنجاب نکالے گئے، مخالف ہو گئے، صلح کر لی، وزیر اعلیٰ ہو گئے، پھر نکالے گئے، دوبارہ مخالف ہو گئے، جیل ہو گئے، پھر صلح ہو گئی۔ ہر مرحلے پر ان کے اوسان بجا رہے، شوق برقرار رہا۔ وہ اپنے سیاسی سفر کے ہر سنگ میل پر لمحے بھر کے لیے رک کر اپنا نکاح پڑھواتے رہے۔ پنجاب کے ایک اور وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی اپنی مسند سے اتارے اور جیل میں ڈالے گئے۔ ان دنوں میں آواز دوست کے نئے ایڈیشن کے سلسلے میں موری گیٹ والے دفتری خانہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک کو پولیس پوچھ گچھ کے لیے پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس نے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا۔ اتنی مرمت ہوئی کہ گلے کے صوتی تار ٹوٹ گئے، آواز پھٹ گئی، گلا بیٹھ گیا۔ محمد بشیر کی باقی زندگی اس طرح گزری کہ بات گلے میں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ عوام کی آواز کو دبانا ایک فن ہے۔ حکومت وقت ہمیشہ اس فن کی قدردان اور سرپرست رہی ہے۔ میرا سوال حکومت وقت کے ایک اہم وزیر سے تھا۔ وہ بات مارنے کے ہنر میں طاق تھے۔ انگریزی میں ایک جملہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ جملہ یہ تھا کہ انقلاب اپنی اولاد کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ میں اس جملے کے پس منظر سے واقف نہ تھا، خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ نام نہاد انقلاب اس وزیر خزانہ کو بھی نگل گیا۔ انقلاب فرانس کی رہنما ایک مرحلے پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نرم رو اور علاقائی خود مختاری کا حامی، دوسرا تند رفتار، بے رحم اور پیرس کی مرکزیت کا قائل۔ پہلے گروہ میں ایک بڑا اچھا مقرر تھا جس نے چرچ کے مدرسے میں مذہبی علوم پڑھے، قانون کے کالج سے ڈگری حاصل کی، وکالت کی،
3 مرتبہ قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہوا اور ہر بار اس کا صدر مقرر ہوا۔ ایک دن اس کی خدمات اور خطابت کو نظر انداز کرتے ہوئے انقلابی ٹریبیونل نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ اس موقع پر پیئر ورگنی اود نے صرف اتنا کہا، انقلاب اپنی اولاد ہڑپ کر جاتا ہے۔ انقلاب کے اس دور کو جب انقلابیوں میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انقلاب پلٹ کر اپنے ہی ساتھیوں اور حامیوں پر حملہ آور ہوتا ہے، فارسی میں فرزند خوری کہتے ہیں۔ انقلاب ایران کے احتجاجی دور میں اندرون خانہ جو اختلافات تھے ان کے بارے میں افواہیں سننے میں آتی تھیں، مگر احتجاج کی رفتار اتنی تیز اور اتحاد کا مظاہرہ اتنا بھرپور تھا کہ افواہ اور خبر کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں تھی۔ انقلاب کامیاب ہوا۔ پہلا اختلاف اس وقت سامنے آ گیا، حکومت سے محروم رہ جانے والے اشتراکی اعلان کہتے پھرتے تھے کہ انقلاب ہم نے برپا کیا ہے، مولویوں نے اسے ہائی جیک کر لیا ہے، ہم اسے ان سے واپس لیں گے خواہ اس میں خون خرابہ کیوں نہ ہو۔ انقلاب کی کامیابی کو صرف 1 ہفتہ گزرا تھا کہ روحانیان کے آپس کے اختلافات کا ایک نظارہ ٹی وی پر دیکھنے میں آیا۔ اسرائیل کے سابق سفارت خانے کی عمارت میں فلسطین کی تنظیم آزادی کے دفتر کا افتتاح ہوا۔ ٹی وی پر تقریب افتتاح دکھائی گئی۔ اتنا شور اور ایسی بدنظمی کہ جس نے دیکھا وہ بے مزہ اور فکر مند ہوا۔ اس کے بعد چند دن افواہیں گردش کرتی رہیں، پھر ایک دن روزنامہ آئندگان نے سرخی جمائی کہ سب سے زیادہ بااثر اور با اختیار روحانی شخصیت یعنی آیت اللہ طالقانی نے اپنا دفتر بند اور گھر خالی کر دیا ہے، وہ تہران چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ حادثہ ہے جو پی ایل او کے دفتر میں ہوا تھا۔ طالقائی کے 2 بیٹے اور 1 بہو جب پی ایل او کے دفتر سے باہر نکلے تو مسلح افراد نے انہیں دن دہاڑے زد و کوب کیا اور اغوا کر لیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جہاں طالقانی کی فیملی محفوظ نہ ہو وہاں کوئی اور کیسے حفظ و امان میں رہ سکتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ انقلاب میں افراد کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، سب غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ انقلاب کے رہنما دوسروں سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ انقلاب کا نیا پن اور تازہ پن اپنی بہار دے رہا تھا کہ یکایک ایک گولی چلی اور ایک اہم انقلابی رہنما کے سر میں پیوست ہو گئی۔ اس رہنما کا نام آیت اللہ استاد سید مرتضیٰ مطہری تھا۔ انقلاب کی عمر اس وقت 10-12 ہفتے کی ہوگی۔ با اختیار، خود مختار اور کامیابی کی نشش سرشار۔ بس ایک گولی چلی اور انقلاب پرانا ہو گیا۔ جو بیماری لگی وہ بھی پرانی تھی۔ اس بیماری میں پرندے اپنے انڈے توڑ کر پی جاتے ہیں اور رینگنے والے جانور اپنے نوزائیدہ بچے کھا جاتے ہیں۔ انقلاب نے بیک وقت انڈے پینے اور بچے کھانے شروع کر دیے۔ استاد مطہری کو گولی مارنے کی ذمہ داری جس دہشت پسند گروہ نے قبول کی اس کا نام فرقان ہے۔ پچھلے ہفتے بھی فرقان نے ایک گولی چلائی تھی، وہ بھی نشانے پر ٹھیک بیٹھی تھی۔ مرنے والے کا نام جنرل قرنی تھا۔ 15ویں فوج سے جوانی میں نکالے گئے اور بڑھاپے میں انقلابی فوج کے سربراہ بنے۔ گولی پر گولی چل رہی ہے مگر ان کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا ہے جو منصوبہ بندی اور احتیاط کے لیے ضروری ہو۔ استاد مطہری پر گولی چلانے کے 3 ہفتے کے بعد حجت الاسلام ہاشمی رفسنجانی پر گولی چلی۔ وہ زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ وہ بھی ہسپتال میں زیر علاج تھے کہ تہران کی قباء مسجد کے بانی محمد تقی حاج ترکھانی پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اگلے مہینے تبریز کے امام جمعہ کے ساتھ یہی حادثہ پیش ہوا۔ سال کا اختتام مدرسہ الہیات کے رئیس ڈاکٹر محمد مفتح کے خون سے ہوا۔ اس قتل کی ذمہ داری بھی فرقان نے قبول کر لی۔ صوبائی شہروں میں بھی انقلاب دوست مارے جا رہے ہیں۔ اخباروں میں ان کے نام گاہے بگاہے چھپتے رہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ مارنے والے کب تک شاہ کے خلاف دوش بدوش لڑتے رہے اور کب سے دو بدو ہو گئے۔ ایک دن مسجد ابو ذر میں تہران کے امام جمعہ خامنائی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک نوجوان نے ان کے سامنے تقریر محفوظ کرنے کے لیے صوت بندی کی مشین رکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مشین میں رکھا ہوا بم پھٹ گیا۔ کچھ لوگ مارے گئے۔ خامنائی کی جان بچ گئی مگر دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔
اس سے اگلے روز ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں وہ شخص جاں بحق ہو گیا جسے آیت اللہ خمینی کا دست راست کہتے تھے۔ شام کے وقت حزب جمہوری اسلامی کے صدر دفتر میں جلسہ ہو رہا تھا۔ کوئی ضروری بات ہوگی کہ تقریباً 100 اہم افراد اس میں شریک تھے۔ وزیر اسمبلی کے ممبر، پارٹی کے عہدیدار، صدارت آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی کر رہے تھے۔ جلسہ 4 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بجے ہوں گے۔ ہال میں اچانک ایک بم پھٹا، چھت سامعین پر آن گری۔ دھماکے کے اثر اور ملبے کے بوجھ سے ساری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ دوسری منزل کے اجتماع میں شریک ہونے والے 4 منزلوں کے ملبے کے بیچ پھنس گئے۔ مرنے والوں میں 4 وزیر اور 18-20 پارلیمنٹ کے ممبر شامل ہیں۔ ٹی وی پر قطار اندر قطار لاشیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ان میں ایک لاش ڈاکٹر بہشتی کی ہے۔ کہاں وہ ہفتہ بھر پہلے ٹی وی پر نظر آنے والا باروب اور پر اعتماد خوبصورت چہرہ، اور کہاں یہ خون میں تر بے امامہ اور بے قمیض لاشا جسے ٹی وی کا آدمی اٹھا کر کیمرے کے رخ پر رکھنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ ایک اور لاش کی طرف رخ کرتا ہے اور ذرا دیر کے لیے وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ نوجوان منتظری کی لاش ہے۔ امام خمینی کے نامزد جانشین آیت اللہ منتظری کے صاحبزادے۔ ان دنوں یہ نوجوان مجلس کا رکن تھا اور خاموشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ انقلاب کے شروع دنوں میں اس کا نام بار بار اخبارات میں چھپا کرتا تھا۔ مسلح افراد کا ایک دستہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق انقلابی فیصلے کیا کرتے تھے۔ سرکش اور ہنگامہ پسند تھے، یہ بات بہت سے لوگوں کو ناپسند تھی۔ ان لوگوں میں آیت اللہ منتظری بھی شامل تھے۔ ایک بار انہوں نے فلسطین میں جا کر جہاد میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ ہوائی اڈے پہ 400 باوردی مسلح افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ندارد۔ انہوں نے ہوائی اڈے کے ایک ہال پر قبضہ کر لیا۔ 2-3 ہفتے تک وہاں ڈیرے ڈالے رکھا۔ اسی جگہ ورزش، نماز، کھانا اور سونا۔ وہ جب چاہتے بیرونی ممالک کے ہوائی جہاز روک لیتے اور جہاز بھرا ہونے کے باوجود 2-1 آدمیوں کو سوار کر دیتے۔ ایک بار PIA کا ہوائی جہاز بھی روک لیا تھا۔ کیمرہ منتظری جونیئر کو خاک بصر اور لہو لہان چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اناؤنسر مرحومین کے نام پڑھتا جا رہا ہے: پاک نژاد دانش، دہقانی، طباطبائی، لادثانی، زمانی، اسلامی رواقی، سرحدی، مجیدی وغیرہ وغیرہ۔ میں صبح سویرے ایک راہ شناس کو ساتھ لے کر مجلس کی عمارت کے قریب جا پہنچا۔ جنازے اٹھنے کا وقت 8 بجے صبح تھا۔ 72 تابوت مجلس کے احاطے میں کھڑی ہوئی ایمبولینس گاڑیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کی بالکنی سے اسپیکر ہاشمی رفسنجانی نے جنازے میں شریک ہونے والوں سے خطاب کیا۔ نوحہ خانی کا انداز، نہ ذاکر والی کیفیت، لہجے میں ٹھہراؤ تاکہ پریشان خاطر لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں۔ ٹی وی کے اعلانات، خبریں اور جائزے، رہنماؤں کے تعزیتی بیانات اور تقریریں، اخباروں کی خبریں، اداریے اور مضامین، سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ فارسی زبان کو ٹریجڈی کے بیان پر بڑے قدرت حاصل ہے۔ بس ایک نمونہ کافی ہوگا۔ وہ جو ہمارے گلے میں ہے وہ ایک پہاڑ ہے کینہ اور دشمنی کا، اور وہ جو ہمارے سینے میں ہے وہ ایک دریا ہے قہر اور غضب کا۔ انصاف کیجیے، کیا قلم اور زبان کو یہ تاب اور مجال ہے کہ اس بزرگ مصیبت کی عظمت کا نقشہ کھینچ سکے؟ ٹی وی پر کابینہ کا اجلاس دکھایا گیا۔ مرحومین کی پھولوں سے لدی ہوئی تصاویر ان کی کرسیوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے جانشین حلف اٹھا چکے۔ موت اپنی جگہ اور معمولات اپنی جگہ۔ ٹی وی پر اسمبلی کا جلسہ دکھایا گیا۔ خالی نشستیں، پھول اور تصویریں۔ زخمی ہو جانے والے ممبر پٹیاں باندھے پہیے دار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ممبر اسٹریچر پر لایا گیا۔ جانے والے اپنی جگہ، قانون سازی کے تقاضے اپنی جگہ۔ ٹی وی نے ایک منظر جلوس کا دکھایا۔ ماتم، سینہ کوبی، زنجیر زنی۔ جو بے ہوش ہو جاتا ہے اسے ہاتھوں میں لے کر سروں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، پھر دست بدست سڑک کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ غم خواری اپنی جگہ، نگاہ بانی اپنی جگہ۔